السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ جی دوستو، آج آپ سب کے لیے لایا ہوں ایک ایسی انفارمیشن ہسٹری پاناما کے بارے میں۔ پاناما وہ نہیں جو سیاست میں آیا تھا۔ یہ بات ہو رہی ہے ایک انجینئرنگ کا شاہکار ہے جو 20ویں صدی کے بارے میں ہے۔ اس کو کس نے کب کیسے تعمیر کیا اور اس کا کیا کیا فائدہ اور کون سے ممالک اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس تفصیل میں جانے سے پہلے میں کہوں گا اپنے دوستوں سے، جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ان کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ انجینئرنگ کا سب سے بڑا عجوبہ کس نے تعمیر کیا؟ 20ویں صدی میں تعمیراتی انجینئرنگ کا سب سے بڑا پروجیکٹ کون سا تھا؟ 21ویں صدی میں تعمیراتی انجینئرنگ کا سب سے بڑا پروجیکٹ کون سا تھا؟ اس کا جواب اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ نہیں، یہ وہ سوال جواب نہیں جس میں مذاق کی پنچ لائن تیسرے سوال کے جواب میں آتی ہے۔ 20ویں صدی میں 33 سال میں مکمل ہونے والی پاناما نہر اور 21ویں صدی میں اس کی ایکسٹینشن، وہ دو پروجیکٹ ہیں جن کے قریب قریب بھی کچھ اور نہیں۔ اس 80 کلومیٹر لمبی نہر سے اس وقت دنیا کی تجارت کا 5% حصہ گزرتا ہے۔ ایک بحری جہاز یہاں سے گزرنے کی فیس $2 لاکھ ادا کرتا ہے۔ پاناما کی آمدنی کا 1/3 حصہ یہ محصول ہے۔ 160 ممالک اس نہر سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک بحری جہاز گزرنے میں 8 سے 10 گھنٹے لیتا ہے۔ امریکہ، چین، جاپان، جنوبی کوریا اور چلی اس کے سب سے بڑے کسٹمر ہیں۔ اپنی 100 سالہ تاریخ میں صرف 2 مرتبہ بند ہوئی تھی۔ ایک بار جب زبردست طوفان کی وجہ سے 1918 میں لینڈ سلائیڈ آئی تھی، اور دوسری مرتبہ جب امریکہ نے پاناما پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت یہ 6 گھنٹے بند رہی تھی، ورنہ روز کے 24 گھنٹے اور سال کے 365 دن یہاں سے ٹریفک جاری رہتا ہے۔ اس کو تعمیر کس نے کیا؟ یہ جواب جاننے کے لیے اس کی تاریخ ہے۔ یہ 1850 ہے اور نیو یارک میں رہنے والے کسی نے سان فرانسسکو پہنچنا ہے۔ 3 راستے ہیں۔ پہلا کہ خچر پر بیٹھ کر سفر کرے، دوسرا کیپ ہارون کے گرد بحری سفر کرے، تیسرا یہ کہ پاناما تک کشتی پر جائے، جنگل کے بیچ سے ہوتا ہوا سمندر کے دوسرے کنارے تک پہنچے اور پھر آگے کشتی لے۔ پہلا سفر 4 مہینے کا، دوسرا 6 مہینے کا اور تیسرا 2 مہینے کا ہے، جبکہ تیسرے میں زندہ پہنچنے کا امکان سب سے کم ہے۔ پاناما میں سمندر کے دونوں کناروں کو ملانے کے لیے ریل کی پٹڑی بچھائی گئی جس میں آئرلینڈ اور چین کے مزدوروں نے حصہ لیا۔ پہلے 10 برسوں میں 5 لاکھ لوگوں نے اس رستے سے سفر کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ امریکہ میں ڈاک کی سروس کے لیے یہ بڑا اہم راستہ تھا۔ اس کمپنی کا شیئر نیو یارک اسٹاک ایکسچینج پر جلد ہی سب سے قیمتی شیئر بن گیا۔ 50 میل کا یہ زمینی ٹکڑا بحر الکاہل کو بحر اوقیانوس سے الگ کرتا تھا۔ تجارت، سیاست، طاقت کا تعلق اس 50 میل کے ٹکڑے سے تھا۔ اس کو ملانے کی پہلی کوشش فرانس نے کی۔ سوئز نہر کی تعمیر نے انڈیا اور یورپ کا فاصلہ 6000 میل کم کر دیا تھا۔ جب اس کو بنانے والے فرڈیننڈ ڈیلی اسپیس واپس یورپ پہنچے تو لندن اور پیرس میں ان کا استقبال ہیرو کے طور پر کیا گیا۔ انہوں نے جب آئیفل اور ہیوگو کے ساتھ مل کر شمالی اور جنوبی امریکہ کو بھی درمیان سے اسی طرح کاٹنے کا منصوبہ بنایا تو کسی کو ان کی کامیابی پر شک نہ تھا۔ امریکی نکاراگوا کا سروے کر چکے تھے، جبکہ ڈیلی اسپیس نے پاناما کا انتخاب کیا۔ یہ راستہ چھوٹا تھا، لیکن راستے میں پہاڑ، دریا، جنگل، آتش فشانی، چٹانیں، ملیریا، زرد بخار، سانپ اور چیتے تھے، اور یہ ابھی سیاسی طور پر کولمبیا کا حصہ تھا۔ سوئس صحرا تھا جہاں کٹائی میں اس قسم کے مسائل نہ تھے۔ دریائے جاگرس کا راستہ موڑنا ناممکن نظر آتا تھا۔ مصنوعی جھیلوں اور لاکس کے ذریعے نہری سیڑھیوں کا ڈیزائن بنایا گیا اور عالمی کانفرنس ہوئی۔ فائنل راستہ طے کر لیا گیا۔ فرینچ کمپنی بنی۔ اس نے کولمبیا کو 5% محصول دینے کا معاہدہ کیا اور ٹرین کی کمپنی کو بھی خرید لیا۔ جزائر، غرب الہند اور انڈیا سے مزدور آئے۔ جنگل صاف کرنے کا آغاز 1881 میں ہوا۔ بارشوں والے اس علاقے میں مسائل کا شروع میں ہی پتہ لگ گیا۔ بارش کے طوفان کے بعد آنے والی کیچڑ کی سلائیڈ پہلے ہوئے کام کا ستیہ ناش کر دیتی۔ اس کے لیے سلوپ کا ڈیزائن بدلا گیا۔ کام دگنا ہو گیا۔ یہ کھدائی کدالوں اور بیلچوں سے ہو رہی تھی۔ یہاں پر موت کا راج تھا۔ کئی بار ایک دن میں 40 اموات۔ اس دلدلی زمین پر مچھر سب سے بڑا خطرہ تھے۔ مزدوروں کی لاشیں کئی بار اس گڑھوں میں لٹکا دی جاتی، دبا دی جاتی۔ کئی بار جزائر غرب الہند سے وہ جہاز یہاں پہنچتے جن کے کئی مسافر پاناما پہنچنے سے پہلے زندگی کی بازی ہار چکے ہوتے۔
8 سال بعد 1899 میں یہ فرینچ کمپنی دیوالیہ ہو گئی، کام رک گیا اور اس منصوبے میں پیسہ لگانے والے 8 لاکھ سرمایہ کار آج کی کرنسی کے مطابق $7 ارب گنوا بیٹھے تھے۔ یہاں پر کام کرنے والے 30,000 لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے تھے، اپنی زندگیاں کھو بیٹھے تھے۔ اس کی اگلی قسط اس وقت شروع ہوئی جب امریکی صدر روز ویلٹ نے دوبارہ کام شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اس کی پچھلی قسط کے دوران فرینچ کمپنی یہاں پر ہسپتال، آفس، سٹور ہاؤس، نقشے، سروے، ریل روڈ، کشتیوں کے رکنے کی جگہیں پہلے ہی تعمیر کر چکی تھی۔ پاناما ابھی بھی کولمبیا کا حصہ تھا اور علیحدگی کی تحریک زوروں پر تھی۔ امریکہ نے علیحدگی کی تحریک کا بھرپور ساتھ دیا، فوجی مداخلت کی اور بدلے میں اس علاقے کے ملکیتی حقوق لے لیے۔ دریائے جاگرس پر ڈیم کی تعمیر کر کے اس کا رخ موڑ گیا اور 164 مربع میل کا علاقہ 164 مربع میل ہمیشہ کے لیے زیر آب آ گیا۔ یہ گیٹن جھیل تھی، منہ زور دریا سیدھا لیا گیا اور یہ پاناما نہر کے پانی کا ذریعہ بن گیا۔ کولمبرا پہاڑیوں کو کاٹا گیا۔ یہ ڈیم، یہ نہری سیڑھیاں خود دنیا میں سب سے بڑے تعمیراتی سٹرکچر تھے۔ روز ویلٹ نے یہاں کا دورہ کیا اور پہلے امریکی صدر بن گئے جو دور صدارت میں اپنے ملک سے باہر نکلے تھے۔ اب بیلچوں اور کدالوں کے علاوہ ڈائنامائٹ بھی دستیاب تھے۔ ٹرین کی پٹریوں کے ذریعے مزدوروں کے لیے رسد پہنچی، رہائش گاہیں، ہوٹل، دکانیں بنی، لیکن مزدوروں کی زندگی آسان نہیں تھی۔ مشین اب میں آ کر، گرتا پتھر لگ کر یا ڈائنامائٹ کی زد میں آ کر اس دوسری قسم میں مزید 4,000 کام کرنے والے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 33 برس، 18 کروڑ کیوبک میٹر کی زمین کو ہلا کر ایک نیا ملک بنا کر 27,000 اموات کے بعد یہ منصوبہ مکمل ہو گیا۔ 3 اگست 1914 کو پہلا بحری جہاز اس نہر سے گزرا۔ تعمیراتی انجینئرنگ کے اس عجوبے کی تکمیل اس دن کی سب سے بڑی خبر نہیں تھی۔ اسی شام جرمنی نے فرانس پر حملہ کر کے پہلی جنگ عظیم کا آغاز کر دیا۔ اگلی دہائیوں میں یہ راستہ عالمی تجارت کا اہم ترین مقام بن گیا۔ 80 کلومیٹر کے اس نہر نے عالمی معیشت اور سیاست پر گہرا اثر ڈالا۔ اس کے ملکیتی حقوق پاناما نے واپس لینے پر زور ڈالا۔ 60 کی دہائی میں ہنگاموں اور احتجاج سے بھرے اس باب سے بننے والے عالمی پریشر کی وجہ سے 1977 میں جمی کارٹر نے اس کا کنٹرول پاناما کے حوالے کرنے کا مشروط معاہدہ کر لیا۔ اس دوران امریکہ کا جنرل نوریگا کی حکومت الٹانے کے لیے 1989 میں ایک اور حملہ ہوا۔ 31 دسمبر 1999 کو اس کا مکمل کنٹرول پاناما کو دے دیا گیا، لیکن اس وقت تک بحری جہازوں کے سائز اتنے بڑھ گئے تھے کہ بڑے جہاز یہاں سے نہیں گزر سکتے تھے۔ بڑے بحری جہازوں نے کیپ ہارن سے گزرنا شروع کر دیا تھا۔ پاناما کو اس مقابلے کا سامنا تھا۔ 2007 میں اس کے متوازی ایک اور راستہ بنانے کی پروجیکٹ کا آغاز ہوا۔ یہ دوسری نہر پہلی سے بڑی تھی۔ یہ اتنی ہی بڑی تھی اور اتنا بڑا پروجیکٹ تھا جتنا کہ پہلا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس دوران پہلی نہر کا ٹریفک نہیں روکا جا سکتا تھا۔ تیسرا یہ کہ یہ راستہ پہلے سے زیادہ مشکل تھا۔ بہتر انجینئرنگ ٹیکنالوجی آ جانے کی وجہ سے یہ 9 سال میں اور بغیر انسانی جانوں کے ضیاع کے 2016 میں مکمل ہو گیا۔ اب اصل سوال کی طرف، انجینئرنگ کا یہ عجوبہ بنایا کس نے؟ سب سے پہلے امریکہ نے چینی اور آئرش کام کرنے والے کی مدد سے پٹری بچھائی۔ فرانس نے انڈیا اور جمیکا کے کام کرنے والوں کی مدد سے کام کا ایک حصہ مکمل کیا۔ اس کے بعد امریکہ نے لاطینی امریکہ اور ویسٹ انڈیز کے کام کرنے والوں کی مدد سے نہر مکمل کی۔ آج جو نظر آتا ہے وہ سب پاناما والوں نے زیادہ تر خود تعمیر کیا ہے، جس میں اسپین اور اٹلی کے اداروں نے بھی کام کیا ہے۔ بہت سے ممالک سے تعلق رکھنے والی بہت سی نسلوں پر پھیلا یہ تعمیراتی شاہکار دنیا کے 2 سب سے بڑے سمندروں کو ملاتا ہے۔ یہاں پر 24 گھنٹے چلتا ٹریفک 144 عالمی راہداریوں کا حصہ ہے۔ آئیفل ٹاور جتنے بڑے بحری جہاز اب یہاں سے گزرتے ہیں۔ پاناما یہاں سے سالانہ $1 ارب کے زیادہ کی راہداری وصول کرتا ہے۔ ان دونوں براعظموں کو کاٹ دینے کے بغیر صرف پاناما نہیں بلکہ تمام عالمی معیشت ویسے نہ چل سکتی جیسا کہ آج ہے۔ جی دوستو، کیسی لگی ویڈیو؟ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیرن۔